السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ جب فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو فرعون ملعون نے ان جادوگروں کے ساتھ کیا کیا۔ اس اسدے نے ایک لب اپنا فرعون کے بالا خانے پر رکھا اور دوسرا لب اس کے نیچے رکھ کر زمین سمیت اس مکان کو کھود کر ہوا میں اڑا دیا۔ پھر مکان کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہا اور اسی طرح حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: ثابت ہوا حق اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے، تب ہارے اس جگہ پر اور پھرے بہت ذلیل ہو کر۔ اور پھر ندا آئی، اے موسیٰ، عصا اپنا پکڑ نہیں تو ملک مصر تباہ کر دے گا، اور اگر تو ذرا بھی ٹھہرے گا تو سارے مصر کو کھا جائے گا۔ تب خدا کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا، اسی وقت وہ لاٹھی بن کر ہاتھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدھا بن کر ہمارے تمام سانگ جادوگر کو کھا گیا۔ پھر ان سردار جادوگروں نے آپس میں کہا کہ دیکھو موسیٰ حق پر ہیں، اور اب ہماری صلاح تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر ان پر اور ان کے خدا پر ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کا خدا برحق ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور پڑ گئے جادوگر سجدے میں اور کہا انہوں نے ایمان لائے ہم سات پروردگار عالموں کے اور پروردگار موسیٰ و ہارون کے۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے ان کی آنکھوں کا پردہ اٹھا کر تخت اسرا دکھایا۔ جب انہوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، پھر ان کو عرش اور کونوں مکان دکھایا۔ پھر انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، یعنی ہم ایمان لائے پروردگار بے شمار عالموں کے۔ تب فرعون ملعون نے ان سے کہا، تمہارا رب تو میں ہوں۔ جادوگروں نے برجستہ جواب دیا کہ تو ہمارا پروردگار نہیں ہے، بلکہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو پروردگار ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ پھر فرعون نے ان سے کہا کہ ان کا خدا تم کو کیا دے گا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: وہ بولے، تحقیق ہم ایمان لائے سات پروردگار اپنے کے، تاکہ بخشے ہمارے واسطے خطائیں ہماری اور وہ چیز کہ زبردستی کی ہے تو نے ہم کو اوپر اس کے جادو سے، یہ تو کفر ہے اور خدا پر حق ہے، تو باطل ہے۔ فرعون لعین نے کہا۔ ترجمہ: پس کہا فرعون نے جادوگروں کو، البتہ کاٹوں گا میں ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے مخالف سے، البتہ سولی پر بھی کھینچوں گا تم کو اوپر ٹنڈ کھجور کے، پھر البتہ جانو گے تم کون سا ہم سے اشد ہے عذاب میں اور کون ہے باقی رہنے والا۔ کہا انہوں نے، ہرگز نہ اختیار کریں گے ہم تجھ کو اوپر اس چیز کے کہ آئی ہے ہمارے پاس دلیلوں سے، اور اوپر اس کے کہ پیدا کیا انہوں نے ہم کو، پس حکم کر جو کچھ کے تو کرنے والا ہے، سوا اس کے نہیں کہ حکم کرے گا تو بیچ زندگانی دنیا کے۔ یہ سن کر فرعون لعین نے ان جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ جلادوں نے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف طریقے پر کاٹے اور سولی پر کھینچا۔ ان کے سروں سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے پروردگار کی طرف سے پھر جانا ہے، اور ہم لوگ اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہم کو ہمارا رب بخشے اور تمام تقصیروں کو درگزر فرمائے، اور ہم پہلے قبول کرنے والے ہیں اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ پس موسیٰ اور ہارون اپنے مکان آئے اور خدا کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، تحقیق تو نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال بیچ زندگانی دنیا کے، اے پروردگار ہمارے، تاکہ وہ گمراہ کریں تیری راہ سے۔ اے پروردگار، مٹا دے ان کا مال اور سخت کر ان کے دلوں کو کہ ایمان لائیں جب تک نہ دیکھیں وہ دکھ کی مار کو۔ فرمایا اللہ کریم نے، قبول ہو چکی تمہاری دعا، تم ثابت رہو اور سب چلو راہ ان کی جو انجان ہے، یعنی جلدی مت کرو اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ اور چند روز وعدہ ابھی باقی ہیں، یعنی 40 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون فرعون کو دعوت اللہ دیتے رہے کہ اے فرعون، تو وحدانیت کا اقرار کر اور خدا پر ایمان لا جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مگر باوجود بار بار تلقین و ہدایت کے اس ملعون نے نہیں مانا اور اپنا جھوٹا دعویٰ خدائی کرتا رہا اور ان لوگوں کو بہکاتا
رہا۔ کچھ روز بعد فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کہا فرعون نے اے حامان بنا واسطے میرے ایک محل بلند مینار والا تاکہ جا پہنچوں میں آسمانوں کے راستوں پس جھانکوں میں موسیٰ کے معبود کی طرف اور تحقیق البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا۔ پس یہ حکم سن کر وزیر حامان نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد اینٹیں پختہ بنائی جائیں، اور بعد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اینٹ کی ایجاد سب سے پہلے حامان نے کی ہے۔ غرض یہ کہ اینٹیں پختہ تیار ہونا شروع ہو گئیں اور چند روز میں ایک محل اونچے مینار والا تیار ہونے لگا، اور اس کا مینار اتنا بلند کیا کہ راج اس پر اینٹیں رکھنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بلندی کی وجہ سے اینٹیں جما نہ سکتے تھے۔ غرض بہت کچھ مال و زر خرچ کر کے 7 برس میں وہ مینار تیار ہوا۔ جب وہ بن کر تیار ہوا ہی تھا کہ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پر مارا، تمام مینار کا ستیہ ناس ہو گیا اور بنانے والوں کو ہلاک کر دیا، اور جو لوگ اینٹیں بنا رہے تھے وہ بھی جل گئے، جو مزدور گارا بنا رہے تھے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر مانند خاک کے بنا دیا، کسی بانی کار کو بھی زندہ نہ رکھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل دلچسپ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔